مفتی صاحب، آج کل ایک کلپ وائرل ہے، ایک مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو ہم نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، ہمیں بچپن سے بس مولوی نے ایسے سکھا رکھی ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں نہیں پڑھی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہو۔ ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ تو اس دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس موقع پر کوئی دعا جو قرآن و حدیث سے منقول ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو دعائیں آتی ہیں اور ان میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا یہ دعائیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث شریف کے اندر دعائیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہیں، ان میں سے کوئی دعا بھی اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہے، درست ہے، نماز ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہنا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہ دعا اس موقع پر نہیں پڑھی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ پڑھ لیجئے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہی پڑھیں تب بھی نماز درست ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھیں جو حدیث شریف میں آتی ہے یا قرآن کریم کے اندر ہے، تو ان میں سے کوئی دعا بھی پڑھی جائے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے، درست ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس مولانا صاحب کے بقول اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا ثابت نہیں ہے تو بچپن سے ہمیں علماء حضرات اس دعا کی کیوں ترغیب دیتے ہیں؟ یہ ایک جامع دعا ہے، اس کے ترجمے میں آدمی غور کرے، اس میں اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ایک جامع دعا ہے جس میں اقامت صلاۃ کا بھی ذکر آتا ہے اور مغفرت کے لیے الفاظ بھی ملتے ہیں، اس لیے پھر علماء کرام نے اس دعا کی ترغیب دی ہے کہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔